ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ضبط عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ مل لیے تم ماہ کامل سے؟ شیال نے ایبک کو کال کی تھی۔ مل لیا ہوں۔ کافی ناراض تھی۔ ایبک اب شیال کے ساتھ کھلنے لگا تھا اور ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ناراض تھی کا کیا مطلب؟ شیال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آج اس کو ایبک لہجے سے ہی بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ میری تو شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، مگر تمہاری بیوی نے پتہ نہیں کیا جادو کیا کہ وہ رخصتی کے لیے بھی مان گئی ہے۔ ایبک نے تمہاری بیوی پر زور دیا تھا۔ شیال نے کہکا لگایا۔ جادو؟ ہاں، اس کو جادو ہی تو کرنے آتے تھے۔ شیال نے دل میں سوچا۔ اچھا، دیٹس گریٹ۔ تم کب آ رہے ہو؟ جلد ہی۔ میری شادی میں؟ لیٹ ہو جاؤں گا۔ شیال نے دانت نکالے۔ تمہیں جلدی ہی اتنی ہے، دفع ہو جاؤ، ایبک نے کہا تھا۔ شیال ہنسا۔ اچھا بات سن لو، ماہ کامل کو میں نے اپنی بہن کہا ہے، سو اس کے لیے میں جو کروں اس کا انکار مت کرنا، مگر وہ صرف اور صرف ماہ کامل کی ذات تک محدود ہو پلیز۔ ایبک سنجیدہ ہوا تھا۔ جی میں جانتا ہوں مائی لارڈ، آپ بہت خوددار ہیں۔ شیال نے اس کو چڑھایا تھا۔ دفع ہو جاؤ، ایبک نے اس کے انداز پر ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا اور شادی کے حوالے سے بات کرنے لگے۔ شیال؟ رات میں شیال کی کال آتے ہی الہان نے پک کی تھی اور بےتابی سے بولی، ایبک سے بات ہوئی تھی میری، ماہ کامل کی رخصتی اسی ویک ہو جائے تو بہتر ہے۔ شیال نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ یہ کوئی تیسری کال تھی جس میں شیال نے اس کی خیر خیریت پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ کام کی بات۔ الہان بجھ سی گئی۔ تمہارے ATM میں پیسے آ گئے ہیں، ماہ کامل کے ساتھ بازار جا کر اس کو اس کی پسند کی شاپنگ کروا دینا، اور میں نے فرائیڈے کے لیے ہال کو ریزرو کروا دیا ہے۔ کھانے پینے، لائٹنگ، ڈیزائننگ، ساری ارینجمنٹس وہی کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ ایڈریس میں تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا، وہاں سے ہی ماہی کی رخصتی ہوگی۔ بیوٹیشین سے اپوائنٹمنٹ لے لینا اور کوئی پرابلم ہو تو میرے سیکٹری سے کہہ دینا، وہ تمہارے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ شیال نے ساری تفصیل بتائی تھی۔ الہان تو بس اس کو سن رہی تھی۔ آپ نہیں آ رہے؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی، تڑپ تھی۔ نہیں، اتنی جلدی تو نہیں۔ شیال نے مسکراہٹ روکی تھی۔ میرے مرنے پر آئیں گے، الہان نے ترخ کر کہا تھا۔ میں بھی فیونرل پر لیٹ ہو جاؤں، شیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے سے کھٹاک سے کال کٹ کر گئی تھی۔ شیال نے مصنوعی غصے سے سیل کو گھورا۔ جانم، اس کا حساب تو دینا ہوگا، شیال پر اصرار انداز میں مسکرایا تھا۔ الہان نے اس کو اس کی مرضی کی شاپنگ کروائی تھی۔ ایبک نے رومانہ، ہاجرہ اور ولید سب کو کال کر کے مختصراً سب بتا کر رخصتی کی اطلاع دی تھی اور شادی کی دعوت بھی، مگر رومانہ اور ہاجرہ کو تو جیسے نیا فساد ہاتھ لگ گیا تھا، اس لیے انہوں نے بے شبہ تہمتیں لگائی تھیں، مگر ایبک نے سب کے اعتراضات اور مخالفوں کو خاطر میں نہ لاتے ماہ کامل کو اپنا لیا تھا، اور آج وہ اس کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی آئی تھی، کرپا، ودیا اور گوپال سے ملنے کے، کیونکہ وہی اس کے گھر والے تھے۔ اب بعد رخصتی کے وقت ماہی نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوما تھا اور نم آنکھوں سے لگایا۔ وہ شیال اور الہان کی جتنی بھی مشکور ہوتی کم تھی۔ الہان نے اس کے سر پر پیار بھری بھت رسید کی تھی۔ نہ جانے کیوں الہان کو بھی بار بار رونا آ رہا تھا۔ اسے شیال سے ایسی بے مروتی اور اتنی رکھائی کی توقع نہیں تھی کہ وہ الہان کی اتنی بڑی بات کے جواب میں بھی نہیں آیا تھا، اور کال کر کے معذرت کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ اس سے بے انتہا خفا تھی۔ ایبک کے ساتھ ماہ کامل کو رخصت کرنے کے بعد اس نے مینیجر سے بات کر کے سارے ڈیوز وغیرہ دیکھنے کا کہا تھا، اور ریحان اور اینا جو ان کی خوشیوں میں شریک ہونے آئے تھے ان کو الوداع کرنے ان کی طرف آئی تھی۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں، تم بھی ساتھ چلو، اینا نے اس کو کہا تھا۔ ریحان نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ نہیں، اب میں سیدھا گھر جاؤں گی، الہان نے بجھے بجھے لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی طبیعت صبح سے ہی بوجھل ہو رہی تھی۔ نہیں، اتنی رات ہو گئی ہے، ڈرائیور کے ساتھ جانے کا رسک نہیں لیتے، ابھی ہمارے ساتھ چلو، پھر صبح میں گھر چھوڑ دوں گا، ریحان نے کہا تھا، تو اس نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ریحان ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس کی طبیعت بھی بوجھل تھی اور آج کل کے حالات بھی خراب، وہ اس پہر ڈرائیور کے ساتھ گھر جانے کا رسک کیسے لے سکتی تھی، اس لیے ریحان اور اینا کے ساتھ حویلی آ گئی۔ ایبک نے پر اعتمادی سے کمرے میں قدم رکھا تھا اور ماہ کامل کا حسب توقع حال دیکھ کر بھویں اچکائیں۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں بنا میک اپ کے اس کے سامنے کھڑی بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی اور تکیہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ کالے سادے سے لباس میں اس کا حسن دو آتشہ ہو رہا تھا،
اور لمبے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ ایبک کو زیر کر رہی تھی۔ ایبک کی آہٹ پا کر ماہی کا دل یک بارگی دھڑکا، مگر انجان بن کر اپنا تکیہ بیڈ گراؤنڈ سے لگایا تھا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ تم یہی کرو گی۔ ایبک نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑا تھا۔ چوٹ اس کے حلیے پر کی تھی۔ راضی ہو گئی ہوں مگر شکوے ابھی بھی ہیں، ماہی کہتے ہوئے منہ پھیر کر جانے لگی تو ایبک نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دونوں بازوں سے جکڑتے سامنے صوفے پر بٹھایا تھا اور اس کی جانب جھکا۔ ماہی سن رہ گئی تھی۔ چلو آج وہ کر لو، کل اجازت نہیں ملے گی۔ ایبک کی آنکھوں میں شرارت، البتہ لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ ماہی کی سیٹی گم ہوئی۔ اس نے ایبک کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ آپ نے شادی کر لی، ماہی نے چند لمحے بعد روحان سے ہو کر کہا تھا۔ جن حالات میں کی تھی وہ تم نہیں جانتی، ایبک نے ترنت کہا تھا اور اس کے ساتھ براجمان ہوا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ ایبک نے اس کا خفگی سے پھولا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی؟ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر ایبک کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ سراپا محبت بنا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے اس کے لب و لہجے میں کھوٹ تلاشنے کی کوشش کی جو کہ سرے سے مفقود تھا۔ اچانک ماہی سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کتنے سالوں کی تشنگی تھی، کب کب وہ اس کی یاد میں تڑپی تھی، کیسے کیسے اس نے دعاؤں میں ایبک کو مانگا تھا، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں۔ کس کس لمحے میں اسے ایبک کی کمی محسوس ہوئی تھی، وہ سب محرومیاں یاد آئیں تو آنکھوں سے کب رکا ہوا ایک سیلے رواں بہہ گیا۔ ایبک نے اس کو رونے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کھل کر آج رو لے، کل سے تو وہ صرف اس کو خوشیاں ہی خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ رونے کا شغل فرما چکی ہو تو اجازت دیجیے، مجھے اپنی شیروانی بدلنی ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، یہ دلہا بننا بہت مشکل ہے۔ ماہی کی سسکیاں تھمی تو ایبک نے نرمی سے اس کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ ماہی نے اسے تحیر سے دیکھا۔ تو کیا آپ؟ وہ جھجکی، پھر تھوڑے توقف کے بعد گویا ہوئی تھی۔ آپ پہلے دلہا، اس نے آدھی بات کر کے واپس اس ڈر سے کہ ایبک برا نہ مان جائے لب سی لیے، مگر ایبک سمجھ چکا تھا وہ شادی ایک مجبوری تھی جو رئیسہ خالہ کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے سر انجام دی تھی۔ منہا، ایبک نے ٹھہر کر ایک گہرا سنکارا بھرا۔ ماہی ہمتن گوش ہوئی۔ منہا اچھی لڑکی تھی اور مجھے چاہنے بھی لگی تھی، مگر میں اتنے مہینوں میں اسے وہ مقام نہیں دے پایا تھا اور نہ شاید دے پاتا جو اس کا حق تھا، مگر پیش قدمی کرنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی لیکن اظہار نہیں کیا۔ میں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ ہم سوتے بھی الگ الگ بیڈ روم میں تھے۔ وہ نہ جانے کیوں ایسی تھی۔ پھر اس کو اس کی خالہ ہاجرہ اور رومانہ آنٹی مطلب اس کی امی نے نہ جانے کیا کہا۔ وہ مجھ سے توقعات رکھنے لگی، مگر میں جیسے تمہارے حصار میں قید تھا، کبھی نکل ہی نہیں پایا اور اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ آخری دنوں میں جب ہمارا جھگڑا ہوا تو وہ تمہاری سچائی اس کو بتانے پر ہوا تھا۔ وہ مجھے صرف اپنا دیکھنا چاہتی تھی اور میں تو ماہ کامل کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں پایا تھا۔ آپ کو اسے شادی سے پہلے میرے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ تو دھوکا ہوا نا؟ نہیں، میں پہلے بتا چکا تھا اس کی ماں اور خالہ کو، بلکہ میں حیران تھا کہ انہوں نے سب جانتے بوجھتے میرے سے اپنی کمواری بیٹی کی اتنی جلدی شادی کیسے کر دی۔ ایبک حیران تھا۔ ماہی جو بڑے انہماک سے سن رہی تھی لب کشائی کی۔ وہ فوت کیسے ہوئی تھی؟ نہ جانے کیوں اسے منہا سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ بیچاری کتنی سی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ جھگڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی تھی اور پھر شاید میری محبت تھی یا پرواہ جو اس کو کھینچ رہی تھی، مگر 2 دن بعد اپنے بابا کے ساتھ آتے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ فوت ہو گئی۔ ایبک یکدم متاثر ہوا تھا۔ اسے منہا سے محبت نہیں تھی مگر ایک انسان تھا، دکھ تو ہونا تھا نا۔ ماہی نے بھی اداسی سے لب بھینچ لیے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین، ایبک نے صدقے دل سے کہا تھا۔ حویلی آ کر اینا اور ریحان دونوں ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ اپنے پورشن کی جانب بڑھی۔ اس کا سامنا سیڑھیوں پر ہی ہمدان سے ہوا تھا جو شاید کل ہی آیا تھا۔ ہمدان اس کو دیکھ کر دوستانہ مسکرایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر حیران ہوئی تھی کیونکہ پہلے وہ اس کی صورت دیکھنا کبھی روادار نہیں تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ شیال تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، وہ بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ الہان، میں شرمندہ ہوں۔ ہمدان کو کوئی جواب نہ بن پڑا تو گویا ہوا۔ کس بات پر؟ وہ انجان بنی۔
وہی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ جیسے سب بھول بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، ہمدان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ سے نکلنے لگی تو وہ گویا ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر بعد میں بہت پچھتایا۔ وہ مڑی تھی اور تحیر سے اس کو دیکھا۔ ہمدان بھائی، آپ نے مجھے اپنایا ہی کب تھا جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، کیونکہ میں آپ کو اپنا بھائی ہی مانتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، الہان نے کہا تھا۔ ہمدان جہاں کا تھا سن رہ گیا۔ اس کی غلط فہمی کا بت آج پاش پاش ہوا تھا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ الہان اس کی شادی سے انکار پر دکھی ہوگی، کبھی ملے گی تو نظریں پھیر لے گی یا شکوہ کرے گی، مگر یہاں تو بالکل الٹ ہوا تھا۔ وہ جا چکی تھی اور ہمدان اس کے پورے اعتماد سراپے کو دیکھتا رہ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے کلس مندی سے بیڈ پر پرس پھینکا تھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کو نیا ہی روپ دے ڈالا تھا، اور یہ روپ اس کا بہت خوبصورت تھا کہ وہ خود حیران تھی کہ اسے ایسے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ وہ بے اختیار آئینے کے سامنے آئی تھی اور سوچنے لگی، شیال اگر اس لمحے موجود ہوتا تو اس کو کن نظروں سے دیکھتا۔ اس کی نظروں کی حدت سوچ کر ہی بلش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتی، لائٹ چلی گئی تھی۔ اس نے کوفت سے اندھیرے کمرے کو دیکھا جو فل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی آیا تھا۔ الہان کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر پرس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور پرس میں سے موبائل نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی کمرے میں آنے والا اس کو دبوچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، اس کے لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کی سانسوں نے کسی مخصوص خوشبو کا استقبال کیا تو اس کا پھڑپھڑانا بھی رک گیا تھا، مگر یہ سوچ کر کہ شیال نے اس کو کیوں اتنا ستایا تھا، دوبارہ مچلی۔ جانم، شیال نے سرگوشی کرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کیے تھے۔ الہان کی جان ہوا ہو گئی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی تھی۔ شیال نے گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ ابھی بھی خفا خفا سی اس کے حصار میں قید تھی۔ شیال اس کو ایسے دیکھ کر بہک رہا تھا۔ "You are looking damn hot, sweetheart." وہ جس انداز میں گویا ہوا تھا، الہان کی سانسیں رکنے لگی۔ "پوچھ سکتی ہوں اب کیوں آئے ہیں؟" اس نے شیال کی نظروں سے پزل ہو کر نروٹھے پن سے طنز کیا تھا۔ جواباً شیال نے نفی میں سر ہلایا۔ "فی الحال تو نہیں." شیال کہنے کے ساتھ ہی اس پر جھکا تھا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ الہان نے سختی سے آنکھیں موندے اس کی کالر کو جکڑے اس کے لمس کو خود کے لبوں پر محسوس کیا تھا۔ "بولو اب کیا کہنا تھا، مگر زیادہ دیر کی اجازت نہیں دے سکتا." چند منٹ بعد اس کے لبوں کو آزاد کر کے وہ اتنے قریب سے گویا ہوا تھا کہ بولتے ہوئے اس کے لب الہان کے لرزتے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ الہان کیا بولتی، اس کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ شیال نے اس کے گلے میں بڑا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے اور آنکھیں جیسے بند ہونے لگی۔ "شیال!" الہان نے پکارا تھا اور بے ہوش ہو گئی۔ شیال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صفیہ پانی پینے اٹھی تو اس نے اینا اور ڈاکٹر کو الہان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شیال بھی ساتھ تھا۔ ان کو کچھ تشویش سی ہوئی۔ اتنی رات کو الہان کے کمرے سے ڈاکٹر کا نکلنا، الہان اور شیال کب آئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ شیال ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے چلا گیا تھا اور اینا صفیہ کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ اس کے لبوں پر پرجوش مسکراہٹ تھی۔ "یا اللہ خیر ہو." وہ زیر لب کہتی اس کی طرف بڑھی۔ "اینا بیٹا، یہ دونوں کب آئے اور یہ ڈاکٹر؟" "ہال سے ڈائریکٹ الہان کو ہم یہاں ہی لائے تھے، اس کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، اور شیال بھائی ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آ گئے تھے۔ رات زیادہ ہو گئی تو ریحان نے انہیں یہاں ہی روک لیا۔ آپ سو رہے تھے تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ الہان کو کیا ہوا؟" "کچھ نہیں، بس آپ مٹھائی بانٹیں، آپ نانی بننے والی ہیں." اینا نے پرجوشی سے بتایا تھا۔ صفیہ خوشی سے گنگ رہ گئی تھی اور اندر آتا شیال جامد ہوا۔ "آئیے، آپ بھی آئیے." اینا نے اسے رکتے دیکھ کر شوخی سے کہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے آیا۔ صفیہ نے خوشی سے پھولے نہ سماتے اس کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور صبح الہان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اور اس کی طبیعت کے پیش نظر آرام کے غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اینا کو بھی انہوں نے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ شیال اندر آیا۔ الہان پزل اور بلش سی نظریں جھکائے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شیال اسے شوخ نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر بیٹھا۔ الہان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے لیے شیال کی مسلسل خود پر موجود پرحدت نظروں کا سامنا مشکل ہوا تو نظریں جھکا کر گویا ہوئی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ الہان اس کی نظروں سے ہی بلش ہو رہی تھی۔ "دیکھ بھی رہا ہوں اور سوچ بھی."
شیال نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا نازک سا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا۔ الہان جھنجھنا اٹھی کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے کون سے لفظ چنوں جس سے اظہار ہو سکے تم نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ شیال نے جذبات سے بوجھل ہوتے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے نمی چمکی۔ الہان کا آنسو گال پر پھسلا۔ شیال، وہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ اس شخص کی شدت کے آگے ہمیشہ اس کی محبت مان پڑ جاتی تھی۔ شیال نے اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ الہان نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کتنا پر لطف احساس تھا شیال کا اس کے قریب آنا، اور کتنا بے چین رہی تھی وہ شیال کے اس لمس کو محسوس کرنے کے لیے۔ اگر شیال اپنی خوشی لفظوں سے بیان کرنے سے قاصر تھا تو قاصر تو وہ بھی تھی اپنی محبت بیان کرنے سے۔ ان آنکھوں کی نمی کو میں اس قابل ہی سمجھتا ہوں، ان کا مقام گرنا نہیں چننا ہے۔ شیال نے اس کے گال پر ٹکی آنسوں کو لبوں سے چنا تھا۔ الہان کے آنسو تھمے تھے، وہ لمحے لمحے میں اس پر ابر بن کر برس رہا تھا۔ الہان نے اپنا آپ پوری رضامندی سے اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ماہ کامل رات سے اس کو اب تک وہ کیسے رہی، کتنا ایبک کو یاد کیا اور اپنی بےتابیاں سب بیان کر رہی تھی، اور ایبک انہماک سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی باتوں باتوں میں صبح ہوئی، ایبک کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ ماہی کا ریڈیو سسٹم تو اب بھی جاری تھا۔ ماہی، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ ایبک نے تحیر سے پوچھا تھا۔ ماہی کو اپنی بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کہی کہ آپ سن سن کر تھک گئے ہیں، اس نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا تھا۔ ایبک کو اب بھی یہ شکوہ کرنے پر ہنسی آئی۔ پوری رات تو اس نے صرف سننے میں گزاری تھی، اور محترمہ پھر بھی روٹھ گئی تھی۔ میں سن سن کر نہیں تھکا میڈم جی، آپ کو یوں ہی دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ ساری گولڈن نائٹ برباد کر دیا اپنے باتوں میں ہی، ایبک نے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے اوپر جھک کر مشک رو بالوں میں منہ چھپا لیا۔ ماہی کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں اور دل جذبات کی شدت سے لرزا۔ میں تھک گئی ہوں، اس نے معصومیت سے کہتے اس کے منہ زور جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی۔ ایبک نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کو گھورا۔ ابھی سے ہی؟ اس نے اتنے جذب سے کہا تھا کہ ماہی کی پلکیں لرز اٹھیں۔ مگر بس ماہ کامل، ایبک نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے سرگوشیانہ کہا تھا کہ ماہ کامل کی دھڑکن رک سی گئی، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ تم نے اپنی بےتابیاں بیان کی، میں چپ رہا، اب تم میری بےتابیاں سہو۔ ایبک نے مسلسل سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ اب ماہی کا گریز بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چہرے پر الوہی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی، لیکن آئینے کے سامنے شیال کو نک سک سے تیار بال بناتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اس کی جانب آئی تھی۔ اب پھر آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ حیران و پریشان تھی۔ شیال کنگھا رکھ کر مسکرا کر مڑا تھا۔ الہان کی افسردگی دیکھنے والی تھی۔ جی جانم، جا رہا ہوں، پھر میں شام میں تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ وہ اسے محبت سے سینے سے لگاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ الہان شیال کی شرٹ کے بٹن کو گھماتے ہوئے مستفسر ہوئی تھی۔ بیبی روم سیٹ کروانا ہے نا، اس لیے ایک ڈیزائنر سے مل کر ڈیزائن فائنل کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ میرے سامنے اور بہترین ہو۔ لیکن ابھی سے؟ الہان نے تحیر سے سر اٹھاتے اس کو دیکھا تھا۔ جی ابھی سے۔ شیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پیچھے ہوا۔ اب اجازت دو جانم، شام میں تمہیں لینے آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے لبوں پر نرم سی گستاخی کرتے ہوئے بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ پچ الہان نے مسکرا کر گہرا سانس لیا تھا۔ شیال کی مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ شیال کو گئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ ان 2 گھنٹوں میں ہر 15 منٹ بعد وہ اس کی خیر خیریت دریافت کر رہا تھا، اور دوسری جانب الہان حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کبھی گریز برتا تو مہینوں خبر نہیں لی، اور آج یہ حال تھا۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں شیال دیوانگی کو سوچ کر مسکرا دی۔ اچانک اس کا سیل گنگنایا تھا۔ اف اللہ! الہان کھلکھلا کر ہنسی تھی اور کال پک کی۔ شیال کے بولنے سے پہلے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ رہی ہوں، ابھی شیک بھی پیا ہے، اگر یقین نہیں تو خالی گلاس کی پک واٹس ایپ کر دوں؟ الہان کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ رہنے دو، وہ دوسری کال میں پوچھنا تھا، ابھی پہلے واٹس ایپ آن کرو اور کچھ بچوں کی پکس بھیجی ہیں وہ دیکھو۔ بچوں کی پکس کیوں؟ وہ الجھی۔ ہمارے بیڈ روم میں لگانی ہے۔ نہیں۔ کیوں؟ اب حیران ہونے کی باری شیال کی تھی۔ بچوں کی نہیں، آپ کی، وہ ترنت بولی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ جی آپ کی، کیونکہ میں چاہتی ہوں۔ الہان نے توقف کیا۔ دوسری طرف شیال کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ آئی۔ وہ شاید اظہار محبت کے درجے پر پہنچ گیا تھا کہ میں صبح جب بھی آنکھ کھولوں اور بند کروں پہلے آپ کو
الہان نے کہنے کے ساتھ ہی کال کٹ کر دی تھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اتنے سے اظہار پر تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ شیال کی کال آ رہی تھی مگر اس نے اٹھائی نہیں اور بات لینے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو صفیہ اس کے کمرے میں تھی، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ الہان بھی مدہوش ہو گئی۔ کیا ہوا امی؟ وہ نیوز چل رہی ہے شیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ صفیہ نے ستے چہرے کے ساتھ اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ الہان کا دماغ جیسے معاف ہو گیا، اس کا ذہن چند لمحوں میں ہی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ چند سال بعد پورچ میں کار آ کر رکی تو گوپال نے جلدی سے نکل کر اس کے سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ 2 سالہ شایان کو گود میں اٹھائے کار سے نکلی تھی۔ گوپال کے ہاتھوں میں شایان کو دیکھ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے وہ لمحے یاد آئے تھے جب اس کی راہ میں پھول بچھائے شیال اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی اور دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر قد آدم شیال کی تصویر پر پڑی۔ مسکراتا ہوا شوخ شیال جس کی مسکراہٹ سے وہ پہلے چڑھتی تھی، پھر اسے اس کی مسکراہٹ سے محبت ہوئی اور کوئی اب پوچھتا تو وہ اس مسکراہٹ کی دیوانی تھی۔ تصویر کے قریب جا کر اس نے تصویر کو کپکپاتے ہاتھوں سے چھوا تو اسے اپنی بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ وہ سونے جاگنے کے ساتھ اس تصویر کو دیکھتے رہنا چاہتی ہے، لیکن اب تو کئی دن ہو گئے تھے اس نے شیال کو حقیقت میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ الہان کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی وجہ سے شیال کی تصویر دھندلا گئی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر کھڑکی کی جانب آ گئی۔ لان ہرا بھرا تھا، نئے پھول کھل رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہے، شیال نے جیسے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ شیال بے تابی سے پکارتی وہ جھٹکے سے مڑی مگر کمرہ خالی تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ تمہیں پتا ہے مجھے کس ادا نے تمہارا دیوانہ بنایا تھا؟ جس انداز سے تم اپنے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتی ہو نا، یہ ماتھے پر آئے بال پیچھے کرنے لگی تو اسے شیال کی متعدد بار کی گئی بات یاد آئی۔ اس کے ہاتھ یکلخت تھم گئے۔ وہ سسکی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ تکلیف دہ آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ لہروں کے ساتھ ساتھ وہ قدم ملا کر چل رہے تھے۔ اس نے پرس سے کیچر نکال کر اپنے کھلے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی مگر شیال نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا اور کیچر اس کے ہاتھ سے لے کر لہروں کے سپرد کر دیا۔ آپ بھی نا؟ وہ مصنوعی خفا ہوئی تھی۔ شیال مسکرایا۔ میں بھی کیا؟ بہت ستاتے ہیں۔ کیسے؟ کیوں چلے جاتے ہیں بار بار؟ جانا ضروری ہوتا ہے یار، لیکن تمہارے ساتھ ہے نا۔ کون؟ شایان، میرا جونیئر شیال۔ شیال نے اس کے سامنے آتے یاد دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الوداعی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ شایان کی جگہ الگ تھی اور شیال کی الگ، وہ کیسے بتاتی؟ مگر شیال، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شیال نے اس کی بات کاٹی تھی۔ پیچھے دور کہیں شایان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ الہان، شایان کو دیکھو، شیال نے اس کو سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر شایان کو دیکھنے لگی۔ دور ریت پر گرا شایان رو رہا تھا اور وہ ایک نظر شیال کو دیکھتی اس کی طرف لپکی مگر آگے بڑھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیال لہروں میں کھڑا اس کی جانب مسکرا رہا تھا۔ وہ رک گئی اور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دور ہو رہا تھا، بلکہ وہ دور ہو چکا تھا۔ شیال، وہ چلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ نہ جانے کب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سو گئی تھی اور خواب دور سے حقیقت میں بھی شایان کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایک احساس تھا جو اسے شیال کی موجودگی کا الہام ہوا تھا، اس لیے وہ دیوانہ وار بھاگتی کمرے سے باہر آئی۔ سیڑھیوں پر آ کر اس کے قدم تھمے تھے اور وہ گرتے گرتے بچی۔ شیال، اس نے راہداری میں تڑپ کر پکارا تھا جیسے وہ اس کی آواز سن سکتا ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ سامنے سے گوپال روتے شایان کو پچکارتا لا رہا تھا۔ اس نے لپک کر شایان کو گود میں لیتے چوما۔ گوپال نے اس کے ستے چہرے کو تعصب سے دیکھا تھا۔ چلیے دیدی، گوپال نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہو لی تھی، لیکن اس نے ذرا کی ذرا مڑ کر راہداری میں نم آنکھوں سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے شیال اس کو دیکھ کر مسکرایا ہو۔ وہ روحان سی ہوتی باہر نکلی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتے کار تک آئی تھی جہاں گوپال اس کے لیے کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے پہلے احتیاط سے شایان کو لٹایا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ کار سے باہر دوڑتے مناظر دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لان میں ہی ماہی اور ایبک شام کی چائے رکھے بیٹھے تھے۔ وہ کار سے نکلی تو شایان لپک کر منہا کی جانب گیا تھا
جو لان میں ہی کچھ دور چھوٹی سی فٹ بال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ شایان ہم عمر تھے اور بہت بنتی تھی۔ ایبک نے اس کو دیکھا تو خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ اس نے چائے کا کپ ماہی کے ہاتھ سے پکڑتے آہستہ سی کہا تھا۔ تم روتی رہی ہو الہان؟ ماہی نے اس کی تعصب سے متورم آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ شیال کے ایکسیڈنٹ کے بعد یوں ہی حساس ہو گئی تھی۔ نہیں، اس نے لب بھینچ کر جھوٹ بولا تھا۔ اب جھوٹ بولو گی؟ ایبک نے اس کو گھورا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے آنسو چھپاتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اندر آ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اچانک باہر پورچ میں کار کھڑی ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا، مگر وہ باہر اٹھ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے سے بھی خائف تھی، اس لیے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کوئی کمرے میں آیا تھا مگر اس کو مطلق پرواہ نہیں تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ جیسے کہ تم جانتی ہی نہیں ہو۔ چلے جائیے پلیز۔ الہان کی آواز روحان سی ہوئی تھی۔ چلا جاؤں؟ شیال اس کے سامنے آیا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ الہان نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بےتابی سے گلے لگی تھی۔ گئے تو قتل کر دوں گی۔ شیال اس کے انداز و لہجے پر کھل کر ہنسا۔ ناراضگی قائم تو رہتی نہیں، چند منٹ بھی، پھر ناراض ہونے کا ڈرامہ کیوں کرتی ہو جانم؟ وہ چھیڑ رہا تھا۔ الہان نے دور ہٹ کر خفگی سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ اچھا ایبک ہر روز مجھے بتاتا تھا کہ تم گنگا جمنا بہاتی رہی ہو، بندہ ایک کال کر لے۔ یوں رو رو کر تو میرے بیٹے کو بھی روندو بنا دیا ہوگا۔ نہیں جی، بالکل آپ پر گئے ہیں، ہر ٹائم تو منہا کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ الہان نے آنکھیں چندھائی تھیں۔ فیلنگ انسیکیور؟ وہ ہنسا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا ادھر آؤ، یاد کیا مجھے؟ شیال نے اسے دوبارہ باہوں میں بھرا تھا اور مان سے مستفسر ہوا۔ یاد بہت چھوٹا لفظ ہے میرے انتظار کو بیاں کرنے کے لیے۔ تھوڑا مضبوط بن جاؤ جانم۔ شیال نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے محبت سے سمجھایا تھا۔ مضبوط اگر آپ سے دور ہو کر بننا ہے تو میں کمزور ہی ٹھیک ہوں۔ الہان نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ شیال مسکرایا تھا۔ اب رومانس ختم ہو گیا ہو تو باہر آ جائیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایبک کی شوخ پکار پر وہ دونوں ایک فسون سے نکلتے چونکے تھے اور کھلکھلا کر ہنس دیے۔